بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. ونس اگین جی ویلکم بیک. میرے ساتھ سدرا ہیں. ابھی بریک کے اندر بات ہو رہی تھی کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ سدرا کیا کرنا چاہیں گی. سدرا نے کہا کہ اپنی آپی کے پاس, آپ اپنی آپی کے پاس جانا چاہتی ہیں. جی. آپ کے ہسبینڈ اگر یہ شو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ جب اگر طلاق دے چکے ہیں تو صرف لکھ کے بھی دے دیں اور ہم بچی نہیں دیں گے ان کو. بہت اچھی طرح سے سوچ کے آپ کی فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا پاسبل ہے کہ کافی غلط الزام بھی لگاتے ہیں اس وجہ سے. اب ساری زندگی ایسے نہیں ہو سکتا نا. ہم نے سب کچھ ان کے لیے چھوڑا تھا پر آج انہوں نے اس طرح سے مار کے نکال دینا, گھر سے دھکے دے کے نکال دینا, کبھی بغیر دوپٹے کے. تو اس وجہ سے اب جو ہے نا ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں, میں بڑی عجیب سی باتیں کرنے والا آدمی ہوں, سو میں ایک بہت عجیب سی بات کروں. اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ہم چیزیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں بیکاز وہ صحیح ہوتے ہیں. فیصلے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو صحیح ہوتا ہے, ایک وہ جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اکثر. جو صحیح ہوتا ہے صرف وہی درست ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک فلم دیکھی تھی, اٹس کالڈ دا میکسیکن. اس میں بریڈ پٹ ایک پوری فلم میں ایک سوال پوچھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے when do you say it's enough؟ کب آپ کو پتہ چلتا ہے when is it enough؟ when do you say you quit؟ کہ آپ کوئٹ کر دیں کسی ریلیشن شپ کو؟ The correct answer to that is never. You never quit. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر you never quit. کیا پیار میں شک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اعتبار آتا ہے. میں شک کرنے سے آپ کو منع نہیں کرتا, کوشچن کرنے سے منع نہیں کرتا, کیونکہ دراصل شک, جیلسی, یہ سارے پیار کے شیڈز ہیں. لیکن اگر ان کو مانیٹر کیا جائے تو یہ بہت خوبصورت لگا کرتے ہیں. ان سے زندگی حسین نظر آتی ہے. جب آپ کسی عورت کو کوشچن کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے, اور وہ آپ کو جواب دیتی ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا, بٹ آئی لو یو, دین ٹرسٹ ہر. اس پہ ٹرسٹ کریں, اعتبار کریں. 9 out of 10 times مرد غلط ہوتا ہے. 9 out of 10 times. ہم عورت سے عجیب قسم کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہے گی, اپنا گھر چھوڑ کے آئے گی, ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی, ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے گی. اس کے بعد وہ ہمارے بچے بھی پیدا کرے گی, اور بچے پیدا کرنے کے بعد اگر ہمیں معاشی سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو وہ باہر نکل کے کام بھی کرے گی. پھر اس کے بعد گھر واپس آئے گی, کھانا بھی بنائے گی, اور اس کے بعد ہمارے جتنے ٹینٹرمز ہیں وہ سب کے سب برداشت کرے گی. اور ہم 9 گھنٹے کی نوکری کر کے آئیں گے, ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھیں گے, اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ گھر میں حکم صرف ہمارا چلے گا. پھر جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بچے اپنی مرضی کریں گے, ان کی بھی. یہ سب لائف ہے. میں اور آپ سے کچھ نہیں کہتا. مرد کو احساس ہوتا ہے, میں نے بہت سارے کپلز دیکھے ہیں, مرد کو بہت احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا, لیکن کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب شام 5 بجے کے وقت آپ کے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا سوائے اس بوڑھی عورت کے جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے, اور آپ کے بچے اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن ہوتے ہیں, تو آپ کو دیواروں کے بعد پھر اس کا چہرہ نظر آتا ہے, اور آپ اس چہرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چہرہ ہے جسے میں جانتا تھا, جسے میں اس وقت نہیں دیکھ سکا جب مجھے دیکھنا چاہیے تھا. ٹیلیفون کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون؟ I'm sorry, کون بات کر رہی ہیں؟
افا کیسی ہیں افا آپ ٹھیک ہے؟ ہیلو 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 جی افا آئی کانٹ ہیئر یو. ہیلو اچھا آئی تھنک وہ چلی گئی ہیں. سو ناؤ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے بتائیے. وی اسٹارٹ فرام یو میم. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں فیصلہ تو ان کو ہی کرنا ہے, سارا کچھ ان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے اس شخص کے ساتھ 4 سال گزارے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں 8 سال گزارے ہیں, 4 سال کی ریلیشن شپ اور 4 سال ویسے. جی مطلب شادی کو تو 4 جی سال جی ہوئے ہیں. نہیں لیکن ظاہر ہے بات میں تو جی آپس میں تو کانٹیکٹ میں تو تھے نا. تو اب یہ ایک فیصلہ کری ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 4 سال جو انہوں نے اس کے ساتھ گزارے شادی کے بعد, تو اتنا کچھ انہوں نے سہا, اس کا ایگریشن انہوں نے سہا ہے, وہ شک شبہ کر رہا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو کچھ ہے یہ خود سے ہی کریں گی فیصلہ. اب یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ان کو سپورٹ کر سکتا ہے آگے بچے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں خودکشی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسائل تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں, مسئلے کو سلجھانا چاہیے, ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے. یہ ہے کہ خودکشی کر لیں گی زندگی بھی خراب اور موت کے بعد کی بھی زندگی خراب. کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل. کیونکہ ان کی مینٹل سٹیٹ ایسی تھی کہ یہ خودکشی کرنے جا رہی تھی. اگر یہ آپ کے پاس آ سکیں 1 گھنٹے کے لیے ہر ہفتے یا 2 گھنٹے کے لیے ہر ہفتے, یا آپ ان کے پاس وزٹ کر سکیں, تو کیا آپ یہ کریں گے؟ بالکل, میں بالکل ریڈی ہوں. جی کیا آپ یہ کریں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہیں گی؟ اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہیں, جو دل کے اندر ہے وہ نکالنا چاہو گے آپ؟ نکالنا چاہیں گی؟ پکا پکا؟ جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو ہو گیا ہے ڈپریشن شدید قسم کا. یہ ڈپریشن کی بہت سیویئر فارم ہوتی ہے. ظاہر بات ہے 4 سال انہوں نے اسٹریس کی زندگی گزاری. شروع کے کچھ دن انہوں نے اچھا گزارے ہوں گے, اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں بہن بھائیوں کی سپورٹ نہیں رہی, اسی لیے ہسبینڈ جو ہے اس کا رویہ بھی چینج ہو گیا ہے شادی کے بعد. اس نے دیکھا کہ اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے, بہن بھائی اس کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تو جو کچھ اسے کرنا ہے وہ کرے گا. ورنہ تو ایک میکے کا ایک روب ہوتا ہے, ایک دبدبہ ہوتا ہے, ہسبینڈ تھوڑا سا ڈرتا ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہن کو لے جاتے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ان کے ساتھ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے اپنی پسند کی سر شادی. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فیصلہ تو ان کا اپنا ہی ہے, لیکن سر بھائی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی, دنیا میں اگر اولاد نہ ہو, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی, اگر اولاد کا کانسیپٹ نہ ہو تو 99% لوگوں میں طلاق ہو جائے. 99. میں تقریباً 5 سال رہ کے آیا یونائٹڈ نیشن میں, اقوام متحدہ میں. میں سب سے بڑا ملک ہے امریکہ, میرے ساتھ تھانے میں امریکنز بہت سارے تھے. میں جس امریکن سے ملتا تھا اور میں پوچھتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں, تو 99% یہی کہتے تھے کہ آئی ایم ڈیورس. وہ طلاق یافتہ ہوتے تھے. ہمارے ہاں بھی یہی چکر ہے کہ اولاد ابھی ہو گئی ہے ان کی, ایک بچی ہے چھوٹی. اب یہاں پہ کہانیاں, باتیں, ٹیلی ویژن, یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, مفکر ٹائپ کے لوگ, فلسفی باتیں. اصل زندگی بڑی مختلف ہے. جب آپ محلے میں رہنے جاتے ہیں, آپ گلی میں رہنے جاتے ہیں, وہاں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. یہ بچی کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں آگے جا کے. یہ فلم نہیں بن رہی ہے جو 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. یہ بڑی لمبی زندگی ہے. بہتر یہی ہے, میرا مشورہ جو ہے, جو آپ میرا مشورہ پوچھ رہے ہیں, تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے میاں کو بلا کے بٹھا کے سمجھایا جائے انسانوں والے طریقے سے کہ بھائی یہ بچی ہے, اس کی بھی بچی ہے آگے. اور یہ بالکل میڈم کی بات صحیح ہے کہ ماں باپ بہن بھائی اگر مضبوط ہوتے تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. اس بیچاری کا بھائی ہے نہیں اس قسم کے کہ جو بلا کے, تو اب اس کو چاہیے کہ بیٹھ کے طریقے سے اس کو سلجھائے مسئلے کو, اور ایک چانس اور دے سارے بھائی جیسے لوگ بیٹھ گئے ہیں. اور آپ اس میں ہماری مدد کریں؟ بالکل, ہم تو تیار ہیں. سب یہاں پر وہی پیچ اپ کی کمپرومائز کی بات کریں. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ون کوشچن کہ آپ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اگر میں نہیں کہہ رہا, نہیں آئی مین جو بھی انہوں نے ابھی یہ بات کہی, گاڈ فار بیڈ اللہ انہیں 100 سال کی زندگی دے, ان کے ایکس ہیں یا جو بھی ہسبینڈ ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی, پھر یہ کہاں جاتا؟ میں بتاؤں نہیں, تب بھی انہیں چھوٹی سی بات, ان کے پاس ریزن ہے, ان کا بیبی,
یہ ان کے لیے اپنی لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتی ہیں. اوکے, ریزن ہے ان کے پاس. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جب تک میاں زندہ ہوتا ہے اور بے روزگار ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، مسائل میں ہوتا ہے، تو اس گھر کی کوئی مدد نہیں کرتا ساحر بھائی. لیکن جیسے ہی میاں مرتا ہے تو بیوہ کی مدد کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ہمارا پاکستان جو ہے چیریٹی میں دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. بیوہ کو پڑوسی بھی کھانا دے گا، دوست یار بھی، رشتہ دار بھی، جاننے والے بھی، ان جیسے یہ برنی صاحب والے، مطلب یہ سارے لوگ، یہ پاکستان میں بیوہ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اس کو بہت، لیکن شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی مدد نہیں کرے گا. اور ایک بات ہوں، بیوہ کی زندگی اور ایک طلاق یافتہ کی زندگی کا بہت بڑا ڈفرینس ہے عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں. میں حقیقت والی بات کر رہا ہوں. بیٹا آپ جو بھی فیصلہ کریں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ بہرحال آپ کو کرنا ہے. فیصلہ ایک چھوٹی سی بات مجھے بریک جی پلیز بتا دیجیے. سن لیجئے، بہتر ہے پلیز. اس کی جو بچی ہے اس کا خرچہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی یہ پوچھے جب بھائی تم نے اس کا خرچہ بھی دینا ہے اور اس سے الگ بھی ہونا ہے، تو بہتر یہ ہے اس کو رکھ کر کے اپنی زندگی کو بنا لو، بجائے اس کے کہ اس کو دور کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دے. وہ آئی تھنک یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، میں اپنے اوپینین کو نہیں دے سکتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کرو گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں، اپنی تعلیم کو ضرور کنٹینیو رکھیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ان سے ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، آپ ان سے طلاق لیتی ہیں، خلا لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں، آپ بچی پالتی ہیں، بچی کے بھی، بیکاز کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آخر میں اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. آپ کو یو شوڈ سسٹین یور سیلف. آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو کوئی ہنر حاصل کرنا ہے، کوئی ٹریڈ حاصل کرنا ہے، سلائی سیکھیں، کڑھائی سیکھیں، کچھ بھی کریں. آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. ناٹ ایون یور اون ہسبینڈ، ناٹ ایون یور اون پروجنی. آپ کی اپنی اولاد جو ہے اس پہ بھی نہیں ہونا. ایٹ دا سیم ٹائم زندگی میں وہ فیصلہ مت کریں جو آپ کے لیے صحیح ہے، وہ فیصلہ کریں جو صحیح ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. اب جو میں آپ جس لڑکی سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، 8 سال کی عمر میں اس کی پہلی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد اس کی قرآن سے شادی کرنے کی کوشش کی گئی. کیا ہوا ایک الگ کہانی ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی کو 80 سال کے ایک بوڑھے کے نام کر دیا جانا لگا. وہ کیسے وہاں سے بھاگی، کیسے نکلی، ایک کہانی، اور اس کہانی کا انجام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, a very good morning to you. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اویئرنیس دلانا ہے. اس کا مقصد کوئی مذاق نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مردوں یا عورتوں کا مذاق یا اپنے معاشرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے پرابلمز کو بالکل، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو ڈرامے سے بالکل پاک رکھا ہے. میں اس میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، کوئی خواہ خواہ کی فائٹنگ نہیں چاہتا، ڈشم نہیں چاہتا. یہ جیری اسپرنگر کا شو نہیں ہے. دس از مائی شو، دس از آر شو. یہ ہمارے معاشرے کا شو ہے جہاں یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہاں جو کردار ہیں سب کے سب اصلی ہیں. ایک ایک شخص جو ہے وہ پروفیشنل ہے، ایک ایک کہانی جو ہے وہ سچی ہے. 2 آدمی جو یہاں بیٹھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اس پہ ورک کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہم سب کے سب مل کے اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. جہاں ہم سے کوئی سولوشن نہیں دریافت ہوتا وہاں ہم وہ سولوشن دے بھی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا آج پہلی کہانی کا کوئی سولوشن نہیں نکلا سوائے اس بات کے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جو چاہیں گی وہ کریں گی. میری صرف ایک ناقص رائے میں یہ ہے کہ عورت کو پڑھنا ضرور چاہیے، اور مردوں کو اپنے اندر یا اپنے قلب کے اندر یہ وسعت پیدا کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی عورت ان سے زیادہ باصلاحیت ہے تو اسے جگہ دیں، اسے روم دیں. ہم کو ماننا پڑے گا عورت کی ایگزسٹنس کو. اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ، ہم اکثر باتیں بہت ساری کرتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا یوں، لیکن جب واقعی بات ماننے کی آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں بخل سے کام لیتے ہیں. آپ سوائے آئی تھنک شوبز کے باقی کسی بھی شعبہ جات میں دیکھ لیجئے، عورت کی سیلری ہمیشہ مرد سے کم ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ایکسپیکٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ عورت مرد کے پیچھے ہی چلے گی؟ کیوں؟ وہ ساتھ برابر آ کے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اگر کھانا پکانے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے بہترین شیف جب دکھانے کی بات آتی ہے، جب گلیمر کی بات آتی ہے، جب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو وہ مرد ہے. لیکن جب گھر کی بات آتی ہے
خاموشی کی بات آتی ہے, صبر کی بات آتی ہے, تو وہ عورت ہے. Why? سوال ہے. عورت اتنی ہی صلاحیت والی ہے جتنا مرد ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ماننے سے گریز کرتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے آپ سے 8 سال بتایا تھا. 8 سال نہیں تھا, ریسرچ میں مجھے بتایا گیا ہے 12 سال کی عمر کی. ان کی 12 سال کی عمر میں 35 سال کے شخص سے شادی کر دی گئی. جس سے شادی ہوئی اسے اپنی بھابھی کی بہن پسند تھی. شادی کے 1 مہینے تک کوئی بات نہیں کی, پھر ظلم اور مار پیٹ شروع کر دی. ان کے پاؤں میں ایک سوئی ڈال دی تھی. والدہ 6 ماہ کے بعد جب اسپتال لے کے گئیں تو وہ سوئی نکالی گئی. وہ زنگ آلود ہو چکی تھی. ساس کے اپنے بہنوئی سے تعلقات تھے. انہوں نے ایک بار ساس کو دیکھ لیا. ساس بھی ظلم کرنے لگی. گھر والوں سے شکایت کی تو وہ کہتے تھے کہ اب شادی ہو گئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ساس نے کہا سب خاندان والوں کو بلا کر کہ قرآن شریف کو رکھ کر تم قسم کھاؤ کہ تمہارے والدین چور ہیں اور انہوں نے چوری کا جہیز کا سامان دیا ہے. آخر تنگ آ کر والدہ واپس لے کر آ گئی. عدالت سے خلا لے لی. گھر والے 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ شادی کر رہے تھے. چھوٹے بھائی نے جو 6 سال کا تھا بس میں بٹھایا. یہ کراچی آ گئی اور سارم کے پاس پہنچے. ثنا السلام علیکم. میں نے بیٹا صحیح بات کی؟ جی. ایسا ہے؟ جی. میں یہ نہیں پوچھوں گا تم کہاں سے ہو, نہ تم بتاؤ, میں جاننا بھی نہیں چاہتا. ہم تمہاری آئیڈینٹی کو راز رکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ ہوا کیا تھا. 12 سال کی تھی جب تمہاری شادی ہوئی تھی. جی. کیا ہوا تھوڑا سا بتا. جب میں 12 سال کی تھی ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی, وہ رشتہ لینے آئی. تو میری بڑی بہن بھی تھی, مجھ سے ایک بڑی بہن ہے اور اس کے بعد میں ہوں, باقی سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کی شادی میرے بیٹے سے کروائے, ورنہ میں اپنے بیٹے کی شادی کہیں نہیں کرواؤں گی. ضد کر لی. پھر میرے ابو نے کہا کہ میں بڑی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا. اس نے کہا نہیں وہ بیمار ہے اس لیے میں اس کا رشتہ, میں اپنے بیٹے سے ایک بیمار لڑکی کی شادی نہیں کروا سکتی. پھر میرا کہا تو میری امی نے یہ شرط رکھی کہ اگر اس کی شادی کروائیں گے تو 4-5 سال یہ پڑے گی, پھر اس کے بعد شادی کریں گے. ان لوگوں نے کہا صحیح ہے. جب رشتہ طے ہوا تو شام میں اس نے آ کے کہا کہ یہ نہ پڑھے گی نہ اسکول جائے گی, کیونکہ ہمارے پورے خاندان والے یہی پہ رہتے ہیں, ہمیں لعنت بھیجیں گے کہ یہ آپ لوگوں کی بہو پڑھنے جاتی ہے. میری امی نے یہ بات مان لی. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وہ 5 سال کی بھی شرط پوری نہیں کی اور 1 سال بعد شادی کا وہ کیا کہ میں شوگر کی پیشنٹ ہوں, اس لیے میرے بیٹے کی میں اپنی جلدی شادی کروا رہی ہوں. میری موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں. میری امی نے یہ بھی بات مان لی. جب میری شادی کروا دی تو ان لوگوں نے پہلے 1 مہینے تو نہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے نہ مجھ سے بات کرتے تھے, کیونکہ شادی میں اس طرح کچھ باتیں ہوئی تھی کہ اس کی امی ناراض ہو گئی میری امی سے. اس کی امی یہ تقاضا کرتی تھی کہ ہم لوگوں کے خاندان سے لڑکے آئیں گے, 50-60 لڑکے آئیں گے تو وہ آپ کے گھر میں رہیں گے. میری امی نے کہا میری بیٹیوں کا گھر ہے, میں لڑکوں کو نہیں رکھنا چاہتی اپنے گھر میں, 1 رات کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہتی. تو اس بات پہ اس کا ہوا. اور مہنگے کپڑے آپ لوگوں نے کیوں ہمیں نہیں دیے, اس بات پہ اس کی امی ناراض ہو گئی. اور اسی بات سے پھر مجھ سے 1 مہینے تک تو کوئی بات نہیں کی, نہ میرے ساتھ کوئی بیٹھتا تھا. میں اکیلی جیسے کام کر لیتی تھی, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. 1 مہینے کے بعد پھر میری ساس نے مجھے ایک دفعہ مارا کہ تو اس کے اپنے بہنوں سے غلط تعلقات تھے. اس نے مجھے کہا کہ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا تو اس نے مجھے بھی یہی کہا. میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی. پھر اس نے مجھے مارا. اور جب 1 منٹ یہاں پر رکیے, انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بھی مطلب کل رات کو یہ تمہارے پاس آئے گا. اس کا جو بہنوئی تھا, آپ کی ساس کا جو بہنوئی تھا. جی. میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں. تو اس نے مجھے مارا اور مجھے جب مارا تو میری اتنی بری حالت ہو گئی. پھر مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. میری امی کو پیچھے سے فون کیا کہ تمہاری بیٹی نے کسی کے عشق میں زہر پی لیا, آ جاؤ اس سے پوچھ لو. جب میری امی ہاسپٹل آ گئی
मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। मेरी अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मुझे घर लेके आ गए। उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े मारते रहते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं इन लोगों को कहा। फिर उसके एक दिन मुझे कहा कि मैं अपने खानदान वालों को बुलाऊंगी और तुम अपने घर वालों को बुला लो, बीच में कुरान रख लो कि तुम ये कहोगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे जहेज का सामान चोरी किया। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहूँगी। तो उसने मुझे कहा कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी। फिर भी मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे अम्मी अबू ने चोरी नहीं की। उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी अम्मी अबू ने चोरी नहीं की। फिर मुझे मेरी सास ने मारा और उसकी जो बड़ी भाभी थी उसने मुझे मारा, मेरे पाँव में सुइयां चबाई। क्या किया? पाँव में सुइयां डाल दी। आपके पाँव में सुइयां डाल दी? जी। क्या मतलब डाल दी? ठोक के? जी। कितनी सुइयां? 2 सुइयां, लाइक जो सुई होती है? जी। फिर उसके बाद भी मैं उन लोगों के घर में रही। इमेजिन दैट, आपके पाँव में सुइयां डाल दी जाए और उनको ठोक दिया जाए आपके पाँव के अंदर। इमेजिन दैट। एक कांटा चुभ जाए तो हमको तकलीफ होती है। एक जीती जागती बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल है, जिसकी पढ़ने की, गुड़ियों से खेलने की उम्र है, आप उसे लेते हैं, बड़े चाह से शादी करके लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं और रखने के बाद आप उसका पाँव ऐसे उठाते हैं और उसके बाद उसमें सुइयां ठोक देते हैं। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कहानी कंटिन्यू होती है। विल बी राइट बैक।